اس وقت اصلاحی تعلیمات کا نظم ہوتا ہے، جیسے کہ والد صاحب کی حیات میں یہ نظام تھا، اس کے بعد سے آج تک وہی سلسلہ ہے۔ آج میں ساتھیوں کی اجازت سے، خانقاہ والوں کی اجازت سے اس پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک ایمان و تقویٰ کی جو محنت ہے، کام ہے، اس کا آغاز کیسے ہو، تو اس موضوع پہ ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے کچھ بات ایسے ہیں کہ جو والد صاحب سے متعلق ہے، وہ تمہید کے طور پہ ضروری ہے کہ وہ میں عرض کروں آپ سے، اور پھر یہ بات عرض کرتا ہوں مختصراً۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ والد صاحب جب کاروبار چھوڑ رہے تھے، قطر میں جو کاروبار کرتے تھے، تو کاروبار ایسا نہیں چھوڑا کہ جیسے کہ بعض لوگ کاروبار سے تنگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک مصیبت ہوتی ہے اور کاروبار چھوڑتے ہیں، بلکہ جو میں نے اندازہ لگا، جو والد صاحب ہمارے ساتھ کبھی کبھی حال حوال شریک کرتے تھے، یا والد صاحب کی جو جن کے ساتھ کام انہوں نے کیا ہے زندگی بھر وہاں قطر میں، تو اس سے جو میں نے معلوم کیا تو وہ کوئی تقریباً 25-30 ہزار درہم ماہانہ کماتے تھے۔ یعنی آج بھی کوئی کمائے اتنا تو یہ لاکھوں سے زیادہ بنتے پیسے ماہانہ حساب سے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ والد صاحب کے بارے میں کہتے تھے قطر جاتے ہیں اور جھاڑو کے ذریعے سے پیسے جمع کر کے لے آتے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ بہت دیا کرتے تھے۔ عموماً مختلف نوعیت کے کام کیے، وہ تو میں تفصیل نہیں عرض کرتا، لیکن یہ جو بلڈنگ ہے بڑے بڑے، تو یہ ٹاور جو بناتے ہیں، یہ والد صاحب کی بنی ہوئی بہت عرصے تک، جب والد صاحب حیات تھے تب تک موجود تھی، ابھی آخر تک، تو اس کے کافی بڑے کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ کوئی شیخ ہے، شیخ راشد ہے، شیخ محمد عرب کے، انہوں نے اس کو کہا، مجھے والد صاحب نے خود بتایا، انہوں نے والد صاحب سے عرض کیا کہ یہ بڑا پروجیکٹ ہے اور بہت بڑا کام ہے، آپ اس کی صرف نگرانی کریں، صرف نگرانی کریں، اور کرسی پر بیٹھ جائے، بس کچھ بھی نہ کریں۔ لیکن جب آپ موجود ہوتے ہیں تو پھر یہ انجینئر اور یہ لیبر اور جتنی بھی وہ ہے، وہ بڑے زبردست طریقے سے کام کرتے، ڈرتے، اور کام میں نقصان ممکن نہیں، وہ نہیں ہوتا، بہت کم چانس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نقصان ہو، کیونکہ والد صاحب بہت زبردست سمجھتے تھے اس کو، اور بتایا کہ اب صرف 3 مہینے یہاں رک جائیں، 3 مہینے، ویسے بھی قطر میں تھے، تو آپ کو 90,000 درہم دوں گا۔ ان کو بھی معلوم تھا، اب کچھ بھی نہ کرے، صرف اس کام میرا ہے، ٹھیکہ میرا ہے، سب کچھ میرا ہے، لیکن آپ نگرانی کر لے، بس آپ اس کام کو چلائے اور 3 مہینوں تک اس کو یہ آپ کریں۔ تو والد صاحب نے کہا نہیں، میں نظام ایسا بنایا ہے کہ کچھ وقت وہاں گزارتا ہوں 3-6 مہینے، کچھ پاکستان میں۔ تو انہوں نے کہا، مختار الدین آپ بھی عجیب آدمی ہیں، آپ بھی اتنے مفت میں پیسے مل رہے ہیں، تو اور پھر اتنے پیسے مل رہے ہیں۔ اس وقت جس وقت یہ بات والد صاحب کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے یعنی یہ جو 2-3 ہزار کا بینچ ملتا تھا،
پاکستانی بھی. اور یہ جو بڑے بڑے کھیت ہے پلاٹ ہے یہ چند ہزار کے ملتے تھے. یہ اس وقت کی کرنسی کی وہ کیوں تو آپ اندازہ لگائے کیا ہے اس کی. میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ پھر کیا مسئلہ تھا آپ کو, یعنی کیا مسئلہ تھا کہ آپ وہاں یہ نہیں روکتے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل اس چیز کی وہ نہیں تھی, نہ گھر آنے کی کوئی اتنی جلدی تھی مجھے, نہ کوئی اور کوئی مسئلہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. بس میں نے ایک نظام بنایا تھا کہ ادھر رہنا ادھر رہنا بس. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ پیسے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے, یعنی بالکل کاغذ سمجھتے تھے, کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. ظاہر بات ہے ہر کوئی سمجھتا ہے پیسے کا عجیب ایک ذوق ہوتا ہے, جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا پھر وہ دوڑ میں ہوتا ہے. ایسے لوگ کو میں جانتا ہوں کہ جو کروڑوں کماتے ہیں ماہانہ, بلکہ یومیہ بہت کماتے ہیں, وہ اتنے دوڑ میں ہوتا ہے کہ جو دہاڑی والا مزدور ہوتا ہے اس سے سینکڑوں مرتبہ زیادہ کیا ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ وہ دوڑتے ہیں. اس کا حرص ختم نہیں ہوتا, لیکن وہ بالکل نہیں سمجھتے. مجھے کبھی کبھی کہتے تھے والد صاحب کہ کاغذ ہے کاغذ سے کوئی خوش ہو جائے, سمجھے بات, تو یہ بڑی بات نہیں, کاغذ سے بھی کوئی خوش ہوتا ہے. تو انہوں نے جو کام پھر آخر میں چھوڑا وہ اس طرح چھوڑا کہ اسی طرح کاروبار کرتے تھے, اسی طرح کماتے تھے. اور والد صاحب سے پہلے ہماری حالت اچھی نہیں تھی بہت زیادہ. یہ میرے پھوپھیزاد بیٹے ہیں والد صاحب چچزاد شمس الاسلام صاحب, اس کو معلوم ہے بہت زیادہ مالی لحاظ سے کمزور حالت تھی, لیکن والد صاحب کی بات پھر حالات ٹھیک ہو گئی. تو ظاہر بات ہے کہ ایسے خاندان والوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایسی شخصیت کی. تو والد صاحب کا پھر آخر میں معاملہ یہ ہوا کہ وہاں بھی پڑھتے تھے یہاں بھی پڑھتے تھے, دو جگہ پڑھتے تھے. سبق زیادہ ہوا تو جا رہے ہیں قطر. اور اچھا ایک کام یہ کتنا عجیب تھا اس کا, جتنے پیسے لے آتے تھے اپنے والد صاحب کو دیتے تھے سارے, اور پھر والد صاحب سے خود مانگتے تھے کہ ایک روپیہ مجھے کچھ روپیہ دے دے, میں کچھ خرچے کی ضرورت ہے. یعنی عجیب قسم کے عادات تھے اس میں, بڑے عجیب قسم کے عادات تھے. ایسے نہیں کہ میں کما رہا ہوں, اس چیز کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, سارا جمع کرتے تھے. پر خود جو ایک اس کو ضرورت ہوتی تھی کہ مجھے کچھ پیسے دے دے, میں اس کو یہی اچھا لگتا تھا کہ والد صاحب سے مانگنا اچھا ہے. تو والد صاحب جاتے ہوئے راستے میں جا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میرے تو اسباق ابھی مشکل ہے کہ میں اس کام کے ساتھ سبق بھی کیا کروں, علم کی جو باقی اسباق ہے وہ پوری کروں. تو مطلب یہ تھا کہ اگر میں رہ جاؤں, ابھی جا رہے رخصت کر رہے اس کو. تو والد صاحب کا ایک ہی چچا ہیں حاجی عرفان صاحب, وہ لوگ بھی حیران ہو گئے کہ یہ تو مشین ہے پیسوں کا یہ جب بیٹھ جائے گا تو پھر کیا کریں گے ہم. تو اس کی میرے دادا جی ہے, اس کی بھی خیال میں نہیں تھا کہ یہ اس طرح کام کریں. تو خیر انہوں نے, والدہ نے کہا جو میری دادی ہے انہوں نے پاسپورٹ دیا کہ بس نہ جائیں, بس اس دن سے پھر نہیں گئے. تو والد صاحب نے جب اس کے بعد پھر علم کی تکمیل کی, اور شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے تو پہلے اجازت دی تھی, اس کے بعد تو پھر اس میدان میں آئے. اس کے بعد والد صاحب کا ایک زمانہ ایسا ہے کہ وہ بے انتہا درجے اضطراب کا, استغراق کا زمانہ ہے. ایسے استغراق کا زمانہ ہے کہ وہ یعنی اس کا اللہ تعالیٰ جل جلالہ تعلق بھی کچھ غیر معمولی تھا, اس کے عشق بھی بہت زیادہ. وہ خود کہتے ہیں اگر میں اپنے آپ کو جماعتی کاموں میں اور بہت زیادہ مشغول نہ رکھتا تو ایسا نہیں ہوتا کہ بعض لوگ مجذوب ہو جاتے, پتہ ہی نہیں چلتا اس کو. اپنے آپ کو بہت مشغول رکھنا تھا کہ وہ زیادہ کچھ نہ کچھ ادھر ادھر دماغ چلے جائے. ورنہ ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ اللہ لا الہ الا اللہ وہ پڑھتے الا اللہ سے پہلے بے ہوش ہو جاتے. اتنے اس کو نہیں ہوتے. بعض لوگوں کو ایک خاص اللہ تعالیٰ سے ایک بہت قرب کا تعلق ہوتا ہے. تو پھر ایک زمانہ ایسا ہوا اس میں کہ بے انتہا اس کی جیسے کہ فنا ہوتے ہیں, بس بالکل غائب. وہ پہاڑ پہ
پھر چلتے تھے، وہاں ایک اس کا خاص جگہ تھی، وہاں بیٹھتے تھے. تو یہ پھر اس کی خلوت کا زمانہ تھا، بہت زیادہ خلوت کا زمانہ. یہ سب جانتے ہیں، ہمارے خاندان والے کچھ بیٹھے وہ معلوم ہے. مجھے زیادہ مطلب ہے کہ وہ جگہ میں نے دیکھی ہے، میں گیا ہوں جس جگہ وہ بیٹھتے ہیں. تو پھر یہ والا مرحلہ تھا اس پر. اس کے بعد اس کو بے انتہا درجے اس کا استغراق کے بعد امت کے بارے میں اضطراب کا دور آ گیا. بے انتہا درجے اضطراب کا دور کہ کس طریقے سے یہ یعنی یہی اضطراب تھا کہ اسلام اصلی صورت میں صحیح معنوں میں جو اسلام کا حسین صورت وہ ہے، جو ہمارے دین اسلام ہے، اس کے جو نقشے ہیں، اس کی جو پوری زندگی، پورا جو کامل دین ہے، اس کے نقشے انسان کی پوری زندگی میں اور پورے معاشرے میں، پوری مسلمانوں میں صحیح صورت جو اسلام اپنی صورت میں کیسے زندہ ہو، جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور مختلف، یہ کیسے زندہ ہو، یہ ٹوٹی پھوٹی امت کیسے جڑ جائے گی، اور یہ پوری تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے غیر معمولی مضبوط تعلق کیسے بن جائے گی. یعنی ایک والد صاحب کا ویسے ایک اضطراب نہیں ہوتا، ایک بے انتہا درجے کا اضطراب ہوتا ہے کہ لوگ صحیح معنوں میں مسلمان کیسے بنیں گے، صحیح معنوں میں اللہ والے کیسے بنیں گے، صحیح معنوں میں امت کیسی بنے گی، صحیح معنوں میں پھر غلبہ کیسے ملے گا. حالات دیکھتے ہیں تو عجیب قسم کے حالات ہے، عجیب قسم کے وہ ہے. تو اتنے اضطراب میں تھے، اتنے زیادہ کہ یہ ایک اضطراب کا زمانہ تھا اس کا، بے انتہا درجے کا اضطراب کا، رونے دھونے کا، اللہ سے مانگنے کا، بے انتہا یہ ایسا زمانہ تھا. اور اس حوالے سے والد صاحب کی بے انتہا اسفار بھی ہوئی پاکستان میں کہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے، میں دیکھوں، گئے ہر جگہ گئے تاکہ میں صحیح اس ایسے نہج پہ کام ہو. کیونکہ وہ صرف یہ خیال تھا کہ مؤثر سے مؤثر طریقے کیا ہو سکتی ہے کہ تاکہ اس طریقے سے امت کو زیادہ فائدہ ہو جائے. کام تو سب کام ہے، خیر کے کام ہے، لیکن کوئی ایسا مؤثر طریقہ ہو کہ امت کو زیادہ اس سے خیر پھیلے اور محفوظ طریقے سے یہ کام ہو جائے. والد صاحب کا مزاج بہت زیادہ مطالعے کا تھا، آپ لوگ کو معلوم ہے. بے انتہا درجے وہ ذوق بھی رکھتے تھے، شوق بھی رکھتے تھے، عملی طور پہ اس میں خود مزاج بھی تھا اس کا. سفر میں جاتے تھے تو ایک کتاب ساتھ لے جاتے تھے، اس کو ختم کرتے، یہاں سے پڑھتے پڑھ راستے میں مطالعہ کرتے. بہت زیادہ ذوق تھا اس کا. اور ہمارے پاس والد جو کتب خانہ ہے حجرے میں، اس میں بھی ہزاروں کتابیں ہیں. پھر جو والد صاحب کے ساتھ گھر میں کتب خانہ ہے اس میں بھی اس طرح کتابیں ہیں. اور جو یہاں ہوتے ہیں یہاں بھی کتاب، یہاں تو محدود ہے، کم ہے، یہاں تو بہت کم ہے، وہاں زیادہ ہے. یہ آپ دیکھیں کہ سب کتابیں مطالعہ کی. تو اس پر والد صاحب نے پھر جتنی بھی اس کا بھی مطالعہ کیا، اس کا جو تحریکات ہے، جو کام ہے دنیا میں کام ہوئی ہیں، کیسے ہوئی، کس دور میں کیسا کام مفید ہوا امت کے لیے اس میں. کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ مقاصد تو ایک ہوتے ہیں، لیکن ان کے حصول کی جو طریقہ کار ہوتا ہے، منہج ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا حالات کے مطابق یہ ہوتا ہے. پیر اکابر کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اضطراب کے بعد اور بڑے تگ و دو محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہ راستہ کھول دیتے ہیں کہ اس نہج پہ زیادہ مؤثر. جیسے کہ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ، اس کا جب آپ بیتی میں پڑھیں گے تو اس کا بڑا استغراق کا زمانہ تھا. جب یہ کام شروع نہیں کیا تو انہوں نے درس دے رہے تھے، تو شیخ الحدیث رحمہ اللہ اس کے حالات دیکھتے، وہ اتنے استغراق میں ہوتے تھے وہ کہتے بڑے اس طرح کی ایسے استغراق کی حالت میں ہوتے تھے کہ ہم کوئی صرف وغیرہ کی چھوٹی موٹی کتابیں اس سے لیتے تھے. اگر ہم نے پڑھ لیا اور اس کو تھوڑی سی بھی اس کو ہمیں وہ نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی تو اشارہ کرتے تھے، تو ہم سیدھے اٹھ جاتے تھے پھر تو وہ زمانہ اس کا ایسے استغراق میں تھا. وہ بھی اس اضطراب میں تھے، کڑن میں تھے کہ کیسے کام ہو جائے. تو اس وقت اللہ نے اس کے دل پہ یہ جو طریقہ ہے، جو تبلیغ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ڈال دیا. تو کتنا اللہ نے اس کو امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنایا. تو اسی طرح والد صاحب کو اس کا بے انتہا درجے کا وہ تھا کہ کس طریقے سے کام ہو جو زیادہ مؤثر. تو مزاج مطالعے کا اتنا زیادہ ہے، اس ساتھیوں کو معلوم ہے. تفسیر جب لکھتے تھے والد صاحب تو
اس میں ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت تو بہت بڑی ہے، ایک ایک قرآن مجید کے ایک لفظ میں، اس پہ جب تک اس کو شرح صدر نہیں ہوتی، حالانکہ عربی کی جتنے تفاسیر ہے میں نے عرب عجم میں جہاں تفاسیر بھی کے والے ساتھ کھلائے، اور پھر اس میں جو آج کل تو سہولت ہے کچھ کمپیوٹر وغیرہ میں جو دستیاب ہے وہ بھی مہیا کی اس کو، جتنی بھی تفاسیر جس شکل میں بھی صورت میں بھی ممکن ہوتی وہ میں نے لائی والے صاحب، کیونکہ ذوق ہے اس کا۔ تو اس کے بعد ابھی استواء علی العرش پہ مطالعہ کرتے تھے، 600 سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا انہوں نے، اور 1 مہینے سے زیادہ لگے رہے۔ تو آپ اس کی تحقیقی مزاج کو دیکھیں، اس کے ذوق کو دیکھیں، جب کوئی استواء علی العرش پہ اتنا تحقیق کرتا ہے تو جب اتنا بڑا کام شروع کرے گا تو اس کے لیے وہ کتنا انہوں نے سوچا ہوگا، کتنا رویا ہوگا اس کام کے لیے کہ میں ایک کام شروع کرتا ہوں۔ تو ایک بندے کا ایک ذوق بھی ہوتا ہے، تو اس کا ایک اتنا ذوق تھا ان چیزوں کا کہ تو اس کے بعد پھر انہوں نے ہزاروں کتابیں، آپ بلا مبالغہ جائیں وہاں ہر کتاب کو اٹھائیں گے انہوں نے لکھا ہوگا اس پہ، تو ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کیا کہ تاکہ وہاں تاریخ، ظاہر بات کوئی تاریخ سے نہیں سیکھتا تو وہ غلطیاں دہراتے، تو تاریخ سے تو سیکھنا ہوگا، تو ایسا تو نہ ہو کہ وہ غلطیاں پہلے انسان دہرائیں، یا جو لوگوں نے ایک دفعہ کچھ انہوں نے فائدے حاصل کیے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہ کام بھی کیا، ویسے عملی طور بھی بہت دیکھے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ والد صاحب کو قرآن مجید کے ساتھ، جیسے کہ میں نے عرض کیا، کہ ایسا شغف کہ انہوں نے سینکڑوں تفاسیر بالاستیعاب، یعنی حالانکہ ضرورت بالاستیعاب کی نہیں ہوتی، بالاستیعاب انہوں نے مطالعے، مجھے خود بہت ساری تفاسیر بتائیں، یہ اس کو شروع کرتا تھا اور والناس تک پورا ختم کرتا، اس کو شروع کیا، اس کو والناس، ابھی یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ ایک تو اور چیز ہے، ظاہر بات ہے یہ کسی لیے نہیں کہ میں کس کو کوئی درس قرآن دینے کے لیے تیاری کر رہا ہوں، وہ قرآن سے سیکھنا چاہتے ہیں، رہنمائی لینا چاہتے ہیں، قرآن کیا کہتے ہیں، آپ لوگوں نے اس کا ذوق دیکھا ہوگا، ہر چیز میں قرآن کی رہنمائی، قرآن مجید کیا کہتے ہیں، اس معاملے میں قرآن مجید کی رہنمائی کیا ہے، قرآن مجید کا ضابطہ کیا ہے، قرآن مجید کے اصول کیا ہے۔ بعض دفعہ کبھی کیونکہ قرآن مجید کی اس کے رہنمائی پر اور اس کے اصول پر اتنا اعتماد ہوتا تھا، اتنی وثوق سے بات کرتے تھے کہ دنیا ہل جائے کھڑے ہو جاتے اس جگہ پہ، کیونکہ اس کا جو وہ پیر کہتے تھے کہ میں کیوں اتنا سخت کھڑا ہوں، قرآن کہتے اس طرح۔ آپ لوگوں نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا جب وہ کبھی بڑی مضبوطی سے قائم ہوتے وہ کہتے ہیں میں اسی لیے تمہیں قسم کھا سکتا ہوں کہ قرآن کہتے اس طرح، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ تو بے انتہا درجے انہوں نے پیر قرآن مجید سے اخذ، قرآن مجید کی طرف رجوع، اللہ تعالیٰ کی کلام، احادیث مبارکہ، اس کو انہوں نے بہت زیادہ وہ کیا، انہوں نے اس کی طرف مراجعات کی کہ میں صحیح طرز پہ صحیح طریقے سے میں کیا کروں، میں ایسے کام کروں کہ وہ جو چاہتے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک تو اپنے اس کا اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک تعلق کا معاملہ الگ، لیکن اس کام کے لیے کہ تاکہ صحیح طریقے سے کام ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف جو عام رجوع ہے، دیکھیں یہ اسباب ہوتے ہیں کہ انسان تاریخ کو بھی پڑھے، ماحول کو بھی دیکھے، اور بے انتہا درجے انسان اپنے آپ کو تکائیں اور وہ قرآن مجید کی طرف مراجعات کرے، حدیث مبارکہ کی طرف کر لے، یہ سب جو ظاہر چیز ہے، سب اسباب پوری کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سامنے روئیں اور آہوزاری کرے کہ یا رب العالمین آپ کوئی راستہ دکھائیں، آپ ہمیں چلائیں، آپ ہمیں کوئی بولے، تو پھر یہ والا منع۔ اس کے بعد پھر یہ والا جو خاص نہج پہ ایک کام شروع کیا، یہ کول کیا اس نے، یعنی جس نہج پہ ابھی انہوں نے کام شروع کیا، وہ پھر جس طرح شروع کیا اسی پہ چلتے رہے، اور پھر جب آغاز کیا تو آغاز ایسا مشکل ترین قسم کے اور ایسے نامساعد حالات اور ایسے قسم کی بے شمار چیلنج کہ اس وقت جس کام کے آغاز کے جو چیلنج تھے، اس کے مسائل تھے، اس پہ 2 جلدوں میں کتاب لکھی جا سکتی
کہ کیسی کیسی اس کے رکاوٹیں تھے، مسائل تھے، چیلنج تھے، ان کی چیزیں تھیں، لیکن اس کے بعد پیر اس کام میں ہے. پیر اس کام پہ اس کو اتنا شرح صدر تھا اور اتنا اعتماد، اور اس درجے اس کو ہوتا کہ انشاءاللہ اسی سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ پیر امت کو خیر کثیر پہنچائیں گے، اور جس خیر کے ہمارے بہت سارے اکابر امید رکھتے اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ خیر اس کی جولی میں رکھیں گے. تو اس کے بعد پھر جب میدان میں اترے اس کام کے لیے، عملی میدان میں، پیر نہ دن نہ رات نہ صحت نہ بیماری کسی چیز کو نہیں دی تھی، کیونکہ وہ ایک بالکل نئے علی وجہ البصیرہ اور بڑے اس کے جیسے کہ نتائج دیکھتے ہیں. پیر بہت سارے اللہ تعالیٰ کی من جانب اللہ بہت سارے معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ پھر اپنے کام کے ساتھ اس کی لگاؤ کہ یہ حد یہ وہ ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب خلفاء کرام کی جب منظرہ میں ہم جوڑ کر رہے تھے خلفاء کرام کی، آپ میں سے بہت سارے ہمارے رفقاء کو معلوم ہے. تو والد صاحب کا اس وقت تازہ آپریشن ہوا تھا. آپریشن کا مطلب یہ ہو کہ 3 مہینے غالباً یا 2 مہینے 3 مہینے ہوئی تھی اس کے آپریشن. وہ بڑا آپریشن تھا، وہ دل والا نہیں، دل والا تو چھوٹا آپریشن تھا. اس آپریشن میں والد صاحب کا معاملہ بہت زیادہ حساس ہوتا تھا، اس کے حیا کا معاملہ بے انتہا درجے کا زیادہ تھا. ہم والد صاحب کو کہتے تھے کہ اتنا تو وہ دلہن بھی نہیں کہتے جتنا آپ اتنے وہ کرتے ہیں حیا کرتے. تو لیکن بہرحال اس کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا تھا. تو یہاں بھی کسی کو پٹی کا نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ پٹی کرے اس کا، والدہ کو بھی نہیں چھوڑتے، کسی کو تو چھوڑنا اس کو. خیر وہ مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ والدہ کے کام ہے بھی نہیں، کیونکہ وہ جب وہ زخم دیکھیں گے تو وہ بے ہوش ہو جائے گی. مجھے بھی کہا کہ آپ اگر اس کی پٹی کرتے ہیں نا تو آپ ایسا کام کریں کہ آپ پہلے بیٹھ جائیں تسلی سے، اور بیٹھنے سے نہیں بیٹھ جائیں آپ، اس لیے بیٹھ جائے کہ کوئی بے ہوشی وغیرہ ہو تو کوئی سنبھالنے والا ہو آپ، کیونکہ اتنا گہرا زخم ہے، اس میں پٹی اندر رکھنا ہوتا ہے، اس کو پھر نکالنا ہوتا ہے، وہ بہت گہرائی ہے، چوڑا گہرا اور لمبا، تو آپ اس میں نہیں کر سکتے. تو وہ والد صاحب کہتے تھے کہ میں خود کروں گا اس کو. تو ڈاکٹر نے کہا خود کیسے کرتے ہیں؟ اس کے لیے تو ہم پورا فل نشہ دیتے ہیں، فل نشہ، اور اگر بغیر نشے کی کوئی کرے تو اس کی تو اتنے تھوڑا سا ڈاکٹر ہاتھ بھی اس طرح لگا، اس کی اتنی چیخیں نکل آتی کہ سب سنتے ہیں اس کو. یہ کیسے کرتے؟ میں نے کہا بس اس کے سارے کام اس طرح ہوتے، اس کی کوئی ایک کام اس طرح نہیں کہ ایک کام اس طرح، زندگی اس طرح. تو جب خود کیا ڈاکٹر حیران تھے کہ یہ انسان ہے کیا ہے. میں نے کہا بس خیر یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ. تو یہ پٹی ہمارے سب خود کرتے تھے. تو اس پٹی کے دوران میں جو اس طرح کی سخت پٹیاں ہوتی تھی، ہم ایسا کرتے 2 بیڈ رکھتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، 2 بیڈ ہوتے تھے اس طرح. ایک بیڈ پہ پوری جو سامان ہوتی تھی پٹیوں کی، ایک ظاہر بات ہے کچھ بہت زیادہ اس کی ضرورت ہوتی تھی صفائی کے لیے، تو وہ سب سامان برابر رکھتے تھے اس کے ساتھ تاکہ اس کو اٹھانے میں آسان ہو. ابھی اٹھ نہیں سکتے لیکن پٹی خود کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ 2 بیڈ معاملے میں خلفاء کا جوڑا ہے. خلفاء کا جوڑا والد صاحب 1 گھنٹہ پورا لگاتے تھے پٹی پہ، یعنی پٹی تبدیل کرنے میں، نئے پٹی ڈالنے میں، اس میں کتنے درد ہوتے، کتنی تکلیف ہوتی، کسی کو وہ یہ نہیں بتاتے. تب دروازہ کھولتے کہ جب کہتے ہاں میں بالکل ریڈی، تب دروازہ کھولتے. تو یہ جب مندرہ میں پروگرام تھا تو لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ کیا مسئلہ ہے، ہمیں تو پتہ تھا کہ مسئلہ کیا ہے. تو مندرہ پر اس میں جوڑ میں اس میں جب ہم اس کو پٹی سے ممبر تک لے آتے 2 گھنٹے ہمیں صرف ہوتے اس کو برابر کرنے میں، تاکہ فٹ اور سیٹ ہو جائے اور اس کا چہرہ لوگوں کے لیے کیا ہو، وہ خوش ہو کہ ہاں الحمدللہ بالکل طبیعت برابر ہے اس کی. لیکن ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ابھی کیا برداشت کر رہے ہیں اور کتنا مجاہدہ کر رہے ہیں. تو یہ اس درجے اپنے کام پہ مر مٹنا اور اتنا زیادہ اس کو اس سے توقعات تھی. ورنہ انسان کہتے ہیں نا، دیکھیں نا، انسان ذکر تو گھر میں بھی کر سکتے ہیں. اس کو تنہائی بھی بڑی پسند تھی کہ وہ تنہائی میں بس اللہ کو یاد کرے. یہ بھی ایک بڑا ذوق ہوتا ہے، ایسے ذوق ہوتے کہ یہ لوگ عاشق ہوتے ہیں اس ذوق کے. لیکن اس میں بھی پھر ایسا ہوا کہ اس طرح کی وہ اس میں وہ گئے اور ایک دن پٹی کی، پھر دوسرے دن وہ پٹی کی انہوں نے، اس کے بعد پھر آئے. پھر ظاہر بات ہے گاڑی میں آنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، گاڑی میں بٹھانا بھی بڑا مشکل کام ہوتا تھا. اور
وہاں جو مریض کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جب ایک دفعہ کام شروع کیا بس پھر شروع کیا، پھر کسی چیز کو نہیں دیکھی کہ وہ کیا ہے، پھر دن ہے رات ہے پھر کیا، اور پھر دوڑے. اس لیے ہمارے حفظ کے استاد وہ ایک دفعہ کافی وہ تک گئے. پہلے ہمارے جو پہلے ساتھی وہ بہت تک چکے ہیں اس کو خوب والد صاحب نے دوڑے لگوائی اس کی، تو وہ کافی تک گئے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ تنگ ہو گئے تھے اور تک گئے تھے. انہوں نے کہا یہ بندہ ہمیں قیامت میں بھی نہیں چھوڑیں گے، وہاں بھی کریں گے، تحریک چلاتے ہیں، یہ جہنمیوں کو نکالتے سب. انہوں نے کہا وہاں بھی آرام کرنے نہیں دیں گے. تو بہرحال یہ کام جو شروع ہوا یہ ایسا نہیں ہوا کہ بس یوں ہی شروع ہوا، یہ اس کے پیچھے بڑا اللہ سے رونا دھونا، اتنے کاموں کے عموماً یہی ہوتا ہے. کاموں کے انسان جب عمر معلوم کرتے ہیں تو بانی کی اخلاص، اس کے رونے دھونے، اس کی آہوزاری، اس کے لیے اس کی قربانیاں، اس کے لیے اس کے کیسے انہوں نے وہ کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ تو بڑا شکور ذات ہے نا، قدردان ذات ہے کہ آج تک لوگوں کو صفا مروہ میں دوڑے لگواتے ہیں. قدر ہوتی ہے اس کو کسی کام کے لیے جو محنت ہوئی ہوتی ہے تو اس کے سب کو کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی دوڑے لگائیں، اتنے اس کی قربانی اس کو پسند ہے. تو جو کاموں کی بنیاد میں اس طرح کی قربانیاں بے انتہا ہو تو اس کی عمر اور پھر اس کے سفر وہ خود ہی انسان معلوم کر سکتا ہے کہ پھر آگے اللہ تعالیٰ جل جلالہ بہت کام لینا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہی اس کام سے جو ہمارے اکابر جو اس کے خواب تھے اور جو اس کے بارے میں اللہ سے مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ عظیم خیر امت کو نصیب فرمائے.